بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. میری تمام قابل احترام مائیں، لائق عزت بہنیں اور بیٹیاں، واجب الاحترام بزرگان دین، اور ہمارے لیے باعث فخر ہمارے نوجوانان ملت اور عزیزان گرامی، آپ سب کی خدمت میں نہایت ادب سے، احترام سے، کمال اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے، نیک تمناؤں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت ٹی وی کے اس مقدس پلیٹ فارم سے گھر ہماری جنت کے موضوع اور پروگرام میں ہم مل کر بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ کمال عبادت کے ساتھ ہم اس پروگرام کو مکمل کریں گے، اور جتنے حاضرین ناظرین شریک ہیں اس عبادت میں، درس میں، مجلس میں، اللہ تعالی مولا اور چہردہ معصومین علیہم السلام کے صدقے میں آپ کو ہر میدان میں کامیابیوں سے اور کامرانیوں سے سرفراز فرمائے، اور ہمیشہ ہر گھڑی، ہر لمحہ اور دل کی ہر دھڑکن سے تمام آپ احباب کے لیے دعا ہے، التجا ہے کہ ہمیشہ آپ خوش و خرم رہیں، اور مولا کے مشن کے لیے آپ کے بازوؤں میں اور قوت ایمان پیدا ہو، اور نیک جذبوں سے آپ سرشار رہیں، آپ کے گھر جنت نظیر گھرانے ہوں، آپ کے اداروں میں راحت، چین، روحانیت، معنویت، اور ہمیشہ قرآن اور وارثان قرآن کے ذکر سے فضائیں معطر اور منور رہیں، اور جو حاسد ہیں یا بد نظر رکھتے ہیں، اسلام قرآن کی عظمتوں کے دشمن ہیں، اہل بیت علیہم السلام سے بغض رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان کے شر سے، ان کی نظر بد سے محفوظ و معمول فرمائے۔ میں کمال عزت سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، دنیا بھر میں اس مقدس ہدایت کے مرکز سے
آواز حق و ہدایت جا رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ صدا ہمیشہ گونجتی رہے گی، اور نتائج اور ثمر معاشروں کو، قوموں کو، کمیونٹیوں کو انشاءاللہ ملتے رہیں گے۔ گھر ہماری جنت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم سب اہل ایمان ایک فیملی کی طرح ہیں، ایک خاندان کی مانند ہیں، ایک قوم ہیں، اور یوں کہہ دوں کہ ایک بدن کے اعضاء و جوارے کی مانند ہیں، اور یہی حقیقت ہے کہ ہمارا رشتہ مضبوط ترین اور مقدس ترین رشتہ ہے کہ ہم سب اہل ایمان اور اہل اسلام ہیں۔ ہمارا مشن، ہمارا مقصد، ہماری منزل ایک ہے، اور یہ عمل سے، کردار سے حقیقتاً روشن اور واضح ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ کے ساتھی ہوں، ہمیشہ ایک دوسرے کی بھلائی اور خیر کا سوچیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے دل کو ڈھارس دیں، کہیں مشکلات نظر آئے تو اس میں پازیٹیو کردار ادا کریں، لوگوں کی زندگیوں کو سنواریں، ان میں محبت کے چراغ جلائیں، آپس میں بھائی چارے کی فضا کو مستحکم کریں۔ یہی دنیا ہے اور یہی آخرت، یہی حقیقت عبادت ہے، یہی فلسفہ نماز و روزہ ہے، یہی فلسفہ زکوٰۃ و حج ہے کہ کیا کہ ہم میں انسانیت کی حقیقت کا احساس زندہ ہو، اور اگر حقیقت جنت کو کوئی دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے، اس کے جلووں سے منور ہونا چاہتا ہے، اس کی خوشبو سے معطر ہونا چاہتا ہے، تو مومنین آپ کے لیے تو یہ کام اللہ نے نہایت آسان اور سہل فرمایا ہے۔ جب اس زندگی میں، اس کرۂ ارض، اس زمین پر اللہ نے کربلائے معلیٰ جیسی مقدس جنت کی وادیوں کو آپ کے لیے سنوار دیا ہے، تو پھر کیوں انسان کہے کہ میں آخرت میں مجھے اللہ جنت عطا فرمائے گا؟ نہیں، آپ کا صلہ، آپ کا اجر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو جنت عطا فرمائے، یعنی دنیا میں بھی جنت اور آخرت میں بھی۔ اس جنت کا بھی کمال عزت یہ ہوگی کہ وہاں بھی جو سردار ہوں گے، جن کی امامت، ولایت، عزت و کرامت کا سایہ ہوگا، وہ ہوں گے سیدین، کریمین، حسنین، امامین علیہم السلام۔ اور کربلائے معلیٰ مکمل سرداری ہے جوانان جنت کے سرداروں کی۔ میں تاریخ میں نہیں، کتابوں میں نہیں، راویوں میں نہیں، آج مشاہدہ کریں،
آج قوت ایمان کے ساتھ جا کر خود اس منزل یقین پر پہنچیں، آنکھوں سے دیکھیں، دل سے احساس کریں، تیرے بدن اور روح کو جنت کی تمام کمالات اور خصوصیات سے زیادہ کمالات اگر نہ ملے، پھر آ کر کہیں کہ بھلا آپ نے کیا کہا تھا۔ چاہیں ایک دفعہ تمام عاجزی اور انکساری کے لباس سے مزین ہو کر جائیں، ایک پختہ، مخلص اور مٹا ہوا عزادار حسین ابن علی علیہ السلام بن کر جائیں، کمال اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور دولت یقین کے ساتھ، انشاءاللہ تجھے تمام جنت کی نعمتیں، سکون قلب، راحت، چین، عزت، کرامت، رحمت، برکت، ثمر، نتائج، ریوارڈ، تمام قیامت تک اور اس کے بعد کا سرمایہ تیری جھولی میں عطا ہوگا، اگر جھولی پھیلا کر کمال یقین سے جاؤ۔ جو لوگ گئے ہیں وہ شاہد ہیں، گواہی دیں گے، تصدیق کریں گے۔ جنت میں کوثر ملتا ہے نا، باخدا بنی اسد کے خاندان کے معصوم بچے جب عبادت اور وصیت مولا کی تکمیل کے لیے پانی کے جام بھر کر ان معصوم ہاتھوں سے کمال اخلاص سے کہتے ہیں اے زائر تفضل، کہاں کوثر کا ذائقہ اور کہاں کربلا میں عطا ہونے والا ایک معصوم عزادار کے ہاتھ سے پانی، وہ بھی کربلا معلی میں۔ تو یہ دنیا میں اگر آب کوثر سے زیادہ مٹھاس اور ذائقہ چاہتے ہو تو وہ بھی کربلا میں۔ جنت میں دودھ اور شہد باخدا عراق کے لوگ جس اخلاص سے مولا کے تبرک اور نیاز کا اہتمام کرتے ہیں اور وضو اور غسل کر کے پکانے کا اہتمام کرتے ہیں اور سال بھر رزق حلال کمانے کو یقینی بناتے ہیں کہ اس میں زائرین اور مہمانوں کے لیے ہم نے اہتمام کرنا ہے، تو اس شہد سے زیادہ شیرین اور دودھ سے زیادہ ذائقہ دار اور جنت کے کھانوں سے زیادہ مزیدار تبرک ملتا ہے کربلا معلی میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کمال اخلاص کی دولت ہوتی ہے۔ جیسے قرآن میں ہے نا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس کی صحیح تصویر، اور پھر کربلا کی نورانیت، مٹی جس کو کچھ نہیں سمجھا جاتا، یوں کہہ دوں تاکہ آپ کے دلوں میں ایک اور شمع رحمت و معنویت روشن ہو جائے۔ جس خطے کی مٹی کو اللہ خاک شفا میں بدل دے، بتاؤ اس کی فضائیں کیسی ہوں گی، اس کی ہوائیں کیسے ہوں گی، وہاں سانس لینا کیسا ہوگا۔ جس زیارت کے لیے ہر اٹھنے والا قدم
ایک ایک حج مقبول اور عمرہ مقبول کے ثواب کی دولت عطا کرے۔ غور فرمائیے کہ کتنا اجر ہوگا۔ کال آ رہی ہے لیکن میں عرض کروں گا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد، تقریباً 10 منٹ بعد انشاءاللہ جو احباب بات کرنا چاہیں گے، محبت فرمائیں گے، ان کی شفقت ہے، شامل ہوں گے، لیکن میں 2 منٹ اپنی بات کا وہ گلدستہ بنا لوں۔ کیوں؟ یہ ایام عید کے ایام ہیں، خوشی کے ایام ہیں۔ اس سے پہلے پہلی محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک مسلسل عزاداری، مسلسل کائنات غم میں ڈوبی رہی۔ پھر 9 ربیع الاول کا سورج طلوع ہوا، خوشیاں اور عید بھی آئی۔ یہ محکم اور بین دلیل ہے کہ ریت وہ ہے، غلام وہ ہیں، محب وہ ہیں جن کی اپنی کوئی خوشی و غم نہیں، اپنے سرداروں کے گھر کو دیکھتے ہیں، وہاں غم نظر آئے تو یہ غم میں ڈوب جاتے ہیں، اور خوشی نظر آئے تو مسرور نظر آتے ہیں۔ یہی حق ہے ایک مومن کا اور محب کا۔ میں یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بحرین حکومت نے ایک بہت جلیل القدر عالم علامہ شیخ علی سلمان کو جو گرفتار کیا، جو جمہوریت کے لیے، آزادی کے لیے، مظلوموں کے حق کے لیے، جبر کے خلاف، ظلم کے خلاف، بربریت کے خلاف، ناانصافیوں کے خلاف جنہوں نے علم کو بلند کیا، اور انہوں نے انہیں گرفتار کیا، اور سمجھ رہے ہیں کہ شاید جبر اور گرفتاریوں اور قید بند رکھنے سے یہ آواز حق دب جائے گی۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور کبھی یہ کائنات کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ جابر اپنی طاقت آزماتے رہتے ہیں، لیکن انہیں یہ علم ہونا چاہیے کہ مظلوموں کی آواز کی طاقت سے بہت بڑے دنیا میں انقلاب آئے ہیں، آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے انشاءاللہ، اور ان کی رہائی یقینی ہونی چاہیے۔ پوری دنیا کے باشعور اور آزادی پسند انسان اس پر احتجاج کر رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی طویل مدت اور نقصانات، ناقابل تلافی نقصانات اٹھانے کے بعد آخر وہی بات جو ہم کئی سالوں سے ہمیشہ ہر فورم پر کہتے آئے تھے کہ دیکھو یہ آگ جو جل رہی ہے اس کی تپش سے کوئی محفوظ نہیں رہے گا، سب گھر جلیں گے، ملک برباد ہوگا، تباہی ہوگی۔ ہوش کے ناخن لو، ذمہ داریوں کو پورا کرو۔ یہ خون، یہ شہداء، یہ یتیموں کی آہیں تمہیں لے ڈوبیں گی۔ یہ بربریت کو روکو، اس ظلم کا خاتمہ کرو، عدل قائم کرو، عدالتوں سے انصاف فراہم کرو۔ کوئی نہیں سنتا تھا۔ یہ کیسی دنیا، یہ کیسا زمانہ، یہ کیسا جبر۔ طاقتور لوگ خواب خرگوش اور مست ہاتھیوں کی طرح، کوئی غور و فکر نہ تھی، لیکن ظلم جب بڑھتا ہے مٹ جاتا ہے۔ خون شہداء کی یہ تاثیر ہے۔ بیوہ عورتوں، یتیم بچوں کی یہ آہیں التجائیں ہیں کہ اب پھندے بھی تیار ہوئے، اب عدالتیں بھی حرکت میں آئیں۔ آج پوری قوم اور سیاسی جماعتوں کا کنسنسس بھی پیدا ہوا، یکجہتی بھی ہوئی۔ دیر آید درست آید، بہرحال مزید ظلم کو روکنا ہوگا اور ان درندوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا۔
یہ جہنم کا ایندھن ہیں، ان کو ذرا ڈھیل دو گے تو ملک جلے گا، آبادیاں جلیں گی، شہر تباہ ہوں گے، عزتیں لٹیں گی، کوئی محفوظ نہیں رہے گا۔ اس کا ایک ہی قرآن نے علاج بتایا ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ۔ بس اسی آیت کے سائے تلے شام میں، عراق میں اور اب پاکستان والے تیار ہوئے ہیں کہ جو ظالم ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچاؤ، جو قاتل ہے اسے لے آؤ عدالت کے کٹہرے میں۔ اگر امن چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، ملک کو پھلنا پھولنا دیکھنا چاہتے ہو، تمہیں ان درندوں کو جہنم کا ایندھن بنانا ہوگا اور ان کو کیفر کردار تک آہنی ہاتھوں سے عدل و انصاف کے ذریعے مکمل میں مکمل اس تمام انتہا پسندی اور یہ تکفیریت اور یہ تمام چیزوں کو ملیا میٹ اور ختم کرنا ہوگا، اور ہو رہا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ آج آپ نے اگر سر جوڑ لیے ہیں، قومی احساس اور شعور پیدا ہوا ہے، تمہیں احساس ہو گیا ہے کہ ملک ڈوب رہا ہے، تو اس قومی یکجہتی پر پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ایک چھوٹی سی بریک ہے، اس کے بعد انشاءاللہ گھر ہماری جنت اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور آپ سے تبادلہ خیال بھی کریں گے۔ ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔